آئی تھنک وہ ہمارے ملک کے اندر ایک انفارچونیٹ سی وہ ایک کلچر ضرور موجود ہے، یہ جو غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹنے کا، یہ ایک فرسودہ سی چیز ہے. انفارچونیٹلی ماضی میں بھی بانٹے گئے، آج بھی بانٹے جا رہے ہیں، اور کم از کم مجھے کوئی اتنی میں پر امید نہیں ہوں کہ شاید آنے والا وقت کچھ تبدیل کر دے. ایسے ہی سب کچھ چلتا شاید رہے گا. لیکن شاید آپ کے لیے، مسلم لیگ نون کے لیے خاص طور پر، میاں نواز شریف صاحب کی جو تقاریر ہیں یا جو ان کا بیانیہ ہے وہ بھی خاصا اس کے اوپر بھی سوالات ہیں اور تنقید بھی کی جا رہی ہے. لیکن جو ایاز صادق صاحب نے کہا ہے، بے شک ایاز صادق صاحب نے بھی وضاحت کی ہے، سب کچھ کر دیا ہے، لیکن جب آج آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت اس کو غلط معنی دے رہی ہے، حکومت اس کو خواہ مخواہ فوج کو اس کے اندر گھسنے، تو آرمی چیف کا نام بھی نہیں لیا، کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن اگر یہ بات آپ کی تسلیم کر لی جائے تو اس بیان کو تو فوج کی جانب سے بھی سنا گیا، اور سننے کے بعد، پرکھنے کے بعد باقاعدہ طور پر ایک پریس کانفرنس کی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، مذمت کی گئی، تردید کی گئی ان فیکٹس کی، اور کہا گیا کہ یہ فیکٹس غلط ہیں. جو میاں نواز شریف صاحب نے نیم کالنگ کی ہے، اور اسے کہا گیا ہے ان سو مینی ورڈز کہ یہ تو ویج ڈرا کرنے کے مترادف ہے کہ آپ فوج کی قیادت اور فوج کے جوان کے اندر ایک لکیر کھینچ رہے ہیں. یہ آپ کو لگتا ہے آپ کی جماعت کے لیے، پی ڈی ایم کے لیے اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہا ہے آپ کی موومنٹ کے لیے ان جنرل اور مسلم لیگ نون کے لیے ان پرٹیکولر. 20 ستمبر 2020 سے پہلے یہ تمام باتیں جو اس دن سے لے کر آج تک ہوئی ہیں، وہ پاکستان کی سیاست میں انہیں زہر قاتل سمجھا جاتا تھا. لوگ ڈرتے تھے یہ بات کرنے سے، اور یہ بات کھلی. اور بات کیا ہے؟ بات بڑی سادہ ہے کہ پاکستان پر منتخب نمائندوں کا اقتدار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے بعد، جس طرح آئین کے ابتدائیے میں لکھا ہے. اور اس اقتدار میں جو منتخب نمائندوں کے پاس ہونا چاہیے آئین کے وعدے کے مطابق، اس میں افواج پاکستان کے کچھ لوگ جن کے نام میاں نواز شریف نے لیے، انہوں نے آئینی حلف اٹھایا ہے، اس سے تجاوز کیا ہے. اور ہماری جدوجہد یہ ہے کہ آئینی حلف سے تجاوز کوئی ادارہ نہ کرے، چاہے وہ منتخب ادارے ہوں، چاہے وہ افواج پاکستان ہوں، چاہے وہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ ہو. کوئی بھی جو ادارہ ہے، یہ 3 ستون جو گنے جاتے ہیں، وہ اپنی حدود کے اندر رہیں. یہی ہماری کوشش ہے. لیکن اس کے جواب میں ہم نے یہ دیکھا کہ نہ صرف ایک میلہ غداریاں لگا دیا گیا، ہر کوئی ہمیں جو ہے غدار کہہ رہا ہے. ہم نے تو پاکستان کے بارے میں اس طرح کی ایک بات بھی نہیں کی جو عمران خان صاحب کی 21 ویڈیوز میں ہے. یا عمران خان صاحب جو ہیں کاؤنسل آف فارن ریلیشنز نیو یارک جاتے ہیں اور وہاں جا کے کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی نے القاعدہ کو ٹرین کیا. وہ یو ایس آئی پی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان آرمی نے ان گروپس کو ٹرین کیا انکلوڈنگ القاعدہ. عمران خان صاحب ایران جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ پاکستان سے دراندازی ہوتی ہے ایران کے اندر. تو اس طرح کے عمران خان صاحب پھر آن ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے ایک سیکھ گیدرنگ سے پچھلے سال ستمبر میں کہا کہ جی ہم نو فرسٹ یوز جو ہے نیوکلیئر کا وہ ہم آفر کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں، جس طرح ایاز صادق کی بات کو کاؤنٹر کیا، پرائم منسٹر آف پاکستان کی بات کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے چند گھنٹے بعد کاؤنٹر کیا کہ جو وزیر اعظم نے فرمایا ہے وہ پاکستان کی پالیسی نہیں ہے. تو اس طرح کے بیانات آن ریکارڈ ہیں. کیا ہم میں سے کسی نے اس وقت عمران خان کو غدار کہا کہ آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں نیو یارک اور واشنگٹن جا کر؟ یا آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ آپ واپس آئے جب امریکہ سے 25 جولائی کو، اور آپ نے کہا مجھے لگتا ہے کہ میں ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں، اور 10 دن بعد ہندوستان نے کشمیر پر تسلط قائم کر لیا. کیا ہم نے کہا عمران خان صاحب غدار ہیں؟ تو میری استدا یہ ہے، میری استدا حکومت سے بھی ہے، اور میری استدا کائنڈلی ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی ہے کہ جو باتیں پارلیمان میں ہوتی ہیں اس کا جواب پارلیمان میں حکومت کو دینے دیں. اس سے معاملات خراب ہو رہے ہیں، بہتر نہیں ہو رہے. اور یہ جو خاص طور پہ صرف یہ غداری، غدار، چور، کافر، یہ 3 لفظ ہیں جو پاکستان کے پولیٹیکل ڈسکورس میں سے اب نکل جانے چاہیے، کیونکہ یہ خامخواہ اس کو لیبل لگا کے لوگوں کے اوپر قتل کرتے ہیں. اور جو سب سے اس معاملے میں خرم جو صاحب بھی ایک بات ہے، مجھے مکمل کر دے جسٹ ون سیکنڈ، جو دھمکیاں اس نیریٹو کی وجہ سے ہمیں وزیر داخلہ نے دی ہیں، ان کو فوری طور پر مستعفی ہونا چاہیے، اور ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے بے نظیر بھٹو کو بھی اس طرح کی وارننگ دی تھی، اور ان کو باقاعدہ نام، اس شہید بے نظیر بھٹو نے ان کا نام لیا تھا کہ ہی ول بی ریسپانسبل. آج وہی شخص وزیر داخلہ بن کر
ہمیں وہی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی یہ جو طالبان نے اے این پی کے ساتھ کیا یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہو سکتا اچھا ہے. نہیں بٹ یہ سارا جو ڈسکورس ہے, میں اگر اس سارا جو کو خرم ڈسکورس صاحب ہے, دیکھیں نیشنل سیکیورٹی ایک علیحدہ جگہ پر ہے, ہم سب اس کے محافظ ہیں, میں بھی اس کا اتنا ہی محافظ ہوں, اور ایز فارمر ڈیفنس منسٹر میرے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے. میں اس میٹنگ کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا چاہتا ہوں, نہ کروں گا, نہ میں ایاز صادق صاحب کو کنفرم کرتا ہوں, نہ ڈینائی کرتا ہوں. لیکن ایاز صادق صاحب کے ایگزیکٹ ورڈ آپ سنا دیں, میں پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا تھا پیر کانپ رہے تھے, پسینے ماتھے پہ تھے, ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا کہ فورن منسٹر صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اس کو دیٹ واپس از دا جانے ہول دیں. پوائنٹ تو جب اٹس ویری کلیئر, خرم یہ بڑا کلیئر ہے کہ صاحب انہوں نے دیٹ کس از دا چیز کو ہول پوائنٹ. کیا. سر میری بات سن لینا, یہ سر میری بات سن رہے ہیں خرم صاحب, بات یہ ہے کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ حکومت یہ کر رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت. میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ جو تقاریر تو آپ کی ایک سائٹ پر, جو ایاز صاحب کا بیان بھی ہے اس کو تو فوج نے بھی سنا نا, انہوں نے کنڈیم کیا, انہوں نے کہا یہ غلط ہے, اور جو میاں نواز شریف صاحب نے باتیں کی ہیں اس پر بھی سوال اٹھائے. اب اگر سیاست کی بات ہے تو جو سٹیٹمنٹ فواد چودھری صاحب نے دیا وہ سلپ آف ٹنگ کہہ لیں, انہیں جوش خطابت کہیں, اس پہ سیاست آپ بھی کر رہے ہیں. تو پارلیمان کے اندر جو بھی سٹیٹمنٹس دیے جاتے ہیں سیاست تو دونوں سائڈ سے ہو رہی ہے. خرم صاحب تو میری یہی صدا ہے نا کہ یہ جو پارلیمان کا ڈائیلاگ ہے اس کو پارلیمان میں رہ دیں. پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو میں بڑے ادب سے عرض کروں گا, جب نریندر مودی فواد چودھری کو کوٹ کرتے ہیں, ان کی طرف ریفرنس دیتے ہیں اپنی تقریر میں, تو پھر کس نے ڈیمیج کیا؟ تو یہاں ایک بڑا کلیئر ڈیوائیڈ ہے جو میں آپ کے دوسرے پینل کہ ایاز صادق صاحب کی جو بات تھی وہ تو رہی ڈومیسٹک کانٹیکسٹ میں, لیکن فواد چودھری کی بات انٹرنیشنل گئی ہے. اور میں یہ وہ بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ میں نے ٹھیک ٹرانسکرپٹ سامنے رکھا ہوا ہے تاکہ ہم مفروضوں پر بات نہ سر کریں. میں فواد خرم صاحب چودھری کو صاحب چلا نے دیتا ہوں, مجھے میں مکمل کرنے لیٹ دیں می رن دیٹ کہ کلپ. انہوں نے کیا بولا. انہوں نے کہا لیٹ می پلوامہ میں جو کامیابی ملی ہے, پلوامہ میں جو ہماری کامیابی ہے وہ عمران خان کی قیادت میں اس قوم کی کامیابی ہے. اب وہ یہ کہیں سلپ آف دا ٹنگ, تو پھر ایاز اچھا صادق نہیں, کو بھی لیٹ کہہ می دیں کہ سلپ آف دا میں ٹنگ ہو چاہ گیا. رہا ہوں کہ میں ہمایوں صاحب بتائیں گے, بٹ فرسٹ ٹو پٹ دا تھنگز, پھر میں امتیاز صاحب سے بھی پوچھوں گا. یہ اس کی کلپ کی اس کی بھی ریمیفیکیشنز ہیں, اس کی بھی امپلیکیشنز ہیں اور ہوئی ہیں. بھارت کے وزیر اعظم نے کوٹ کیا, فواد چودھری صاحب نے کیا کہا, آئی ایم شیور فواد چودھری صاحب نے بھی بہت سی باتیں, ظاہری بات ہے وہ گھس کے مارنے والی بات وہ تھی جو کہ 27 فروری 2019 کی تھی, جب پاکستان نے باقاعدہ طور پر ایک کامیاب آپریشن کیا جس کے نتیجے میں 2 بھارتی جہاز بھی گرائے. لیکن جو پلوامہ کے حوالے سے فواد چودھری صاحب نے بات کی تھی وہ بات تھی کہ ذرا سن لیتے ہیں. جھوٹا شخص بھی کیا بات کرے گا. اسپیکر جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی ٹانگیں کانپ رہی تھی, کہہ رہے تھے ہندوستان حملہ کر رہا ہے. ہم نے ہندوستان کو گھس کے مارا ہے جناب اسپیکر وہاں پہ. اور پلوامہ میں جو کامیابی ہے, پلوامہ میں جو ہماری کامیابی ہے, وہ عمران خان کی قیادت میں اس قوم کی کامیابی ہے. گو کہ فواد چودھری صاحب نے بعد میں کہا کہ جی ہم نے اس کے بعد پلوامہ کے بعد جو کیا اور پاکستان کی طرف سے وہ ایک پاکستان کی ایئر فورس نے بڑا زبردست کارنامہ سر انجام دیا. اٹ واز اے مومنٹ آف نیشنل پرائڈ. بٹ ہمارے صاحب اس کی بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ فواد ایک فیڈرل منسٹر پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں, اس پہ آپ کوئی بات نہیں کر رہے. بھارت کے وزیر اعظم یہ کلپ چلا کر, ان کو بھی پتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن امپلیکیشنز تو اس کی بھی ہیں. میں پہلے دستگیر صاحب نے جو گفتگو کی, میں 2 منٹ اس کا جواب دے دوں اگر آپ کی اجازت ہو. میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ بالکل ہم جو پارلیمنٹس میں الیکٹ ہوتے ہیں, اس ملک کے سیاسی نظام میں آتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ کانسٹیٹیوشن مسٹ ریمین سپریم. لیکن میں صرف 1-2 سوال پوچھتا ہوں کہ آج پیپل پارٹی کا وجود نہ ہوتا اگر ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کے مارشل لا کیبنٹ میں شامل نہ ہوتے 1958 میں. آج پی ایم ایل این کا وجود نہ ہوتا اگر نواز شریف صاحب 1981 میں ضیاء الحق کی پنجاب کی کیبنٹ میں شامل نہ ہوتے. میں 1988 سے جب سے پڑھائی مکمل کر کے آیا ہوں, میں نے جتنے الیکشن دیکھے ہیں اس میں اپوزیشن نے یہی کہا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ دھاندلی کی پیداوار ہے اور فوری ریزائن کرے. ایوری الیکشن I have seen. زرداری صاحب نے 2013 کے الیکشن میں کہا تھا کہ یہ ریٹرننگ آفیسرز کا الیکشن ہے. ابھی بھی جب نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے بطور پرائم منسٹر,
ईटी रोड में वो यही कहते गए कि मुझे क्यों निकाला। और उसके बाद भी आपने देखा कि एकदम बयानात आए मरियम साहिबा के, नवाज शरीफ साहब के, फिर महीनों खामोशी हो गई, फिर बयानात आए, फिर महीनों खामोशी हो गए। और साथ साथ जुबैर समेत बहुत से और लोग जाके सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट से मिलते हैं, बदने चाय पीते हैं, चिट चैट करते हैं कि क्या बात करते हैं। थ्रू आउट ये सिलसिले जारी हैं। अब आपने एंटी जब बढ़ा दी है, इस ऑल ऑफ अ सडन इनके अपने साथी जो बैठे हुए हैं पीएमएलएन में, वो परेशान फिर रहे हैं। मैं जानता हूं वो परेशान फिर रहे हैं, वो खुद समझ नहीं आ रही कि उनको ये क्या हो रहा है। चले, वो तो जो उन्होंने किया सो किया। अब ये एकदम खड़े होके जो स्टेट सिक्योरिटी के मैटर्स हैं, ये देखें ना, एक सियासत होती है, एक मैटर ऑफ स्टेट है। मुझे दुनिया का कोई मुल्क बता दें जिसमें मैटर ऑफ स्टेट को इस तरह रोंदा जाता है दुनिया में, ओके, और इदारों को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। मेरी नजर में तो मुझे अमेरिका में ये करके दिखा दें, आप बरतानिया में करके दिखा दें, नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि सियासत चलती रहेगी और पार्टियां भी जाएंगी, ऊपर जाएंगी, नीचे आएंगी, खत्म होंगी, बनेंगी, लेकिन उसमें इस मुल्क में जो 2-4 इदारे रह गए हैं जो मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, जिनके कंट्रोल में न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिन्होंने इंडिया को एक संभाल के रखा हुआ है, जिन्होंने अफगानिस्तान में अभी बहुत कामयाबी के साथ दुनिया के साथ मिलकर मुज़ाकरात किए हैं, उनको इस खेल में मत रोंदें। और क्लियरली जो DGSPR का बयान था वो यही था। अब रहा, आपने सवाल किया फवाद चौधरी का। फवाद चौधरी ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि उनका जो अंदर घुस के मारने की बात, अंदर पाकिस्तान घुसा नहीं घुसा, उन्होंने बहरहाल बॉम्बिंग तो की ऑक्युपाइड कश्मीर में उनके जहाज़ों ने, और उनके जहाज जब हमारा ताक़ुब करते हुए आए, वो भी उनको एक तरीके से लाया गया, तो उनको 2 को मार गिराया गया। ये अंदर घुस के मारने का फवाद चौधरी, एंड क्योंकि ये सारा मामला पुलवामा रिलेटेड था, इस वजह से पुलवामा का नाम आ गया। उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी है इस बात पे। अब दस्तगीर साहब फरमा रहे हैं कि अयाज सादिक का मतलब क्या था। आपने जैसे सही फरमाया कि अयाज सादिक का मतलब जो था वो आर्मी ने उसको क्या समझा, और अगले दिन उनको बयान देना पड़ा, और पूरे 2 दिन इंडिया के मीडिया ने क्या समझा वो आपके सामने है कि अयाज सादिक ने क्या कहा और क्या नहीं कहा। हाँ, बट हमारे साहब, खुरम साहब ने एक और बात भी की है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब के बहुत से ऐसे बयानात हैं, बड़े डैमनिंग हैं। बहसीयत वज़ीर आज़म भी उन्होंने जाके कुछ ऐसी बातें की हैं, चाहे ईरान में जाके की हो, चाहे अमेरिका में जाके की हो। वो ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें हैं जिससे पाकिस्तान को बड़ी हज़ीमत का सामना करना पड़ा है, वक़ौल खुरम साहब के। और माजी में भी इमरान खान साहब के मुल्की इदारों के हवाले से साइबर स्पेस में मौजूद हैं वो बयानात, जो कि ऐसे हैं जो कि शायद सुने तो उन्हें सुनकर भी शर्म सर से झुक जाता है। नहीं, देखिए, ये तो अब माजी, अगर मैं बहुत ज्यादा कुरेदूं माजी को तो क्या से क्या निकाल लें हम, उस पर ज्यादा नहीं जाते। देखें, इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट्स कि हमने ड्यूरिंग द सोवियत ऑक्यूपेशन मुजाहिदीन को या जिसको ट्रेन किया, अलकायदा तो उस वक्त वजूद ही नहीं रखती थी, तो ऑब्वियसली वो एक स्लिप ऑफ टंग था। मुजाहिदीन को हमने ट्रेन किया, सारी दुनिया मानती है, अमेरिका मानता है, हिलरी क्लिंटन कितने स्लिप ऑफ टंग होने हैं जनाब, बता दें। तकरीबन जितने आपके होंगे। तो अब तो कंपटीशन चल रहा है मेरे ख्याल में। बहरहाल देखिए, बात यह है कि सियासत हम सब ने करनी है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम दायम रखे, हम सियासत करेंगे। जब मुल्क होगा तो सियासत भी होगी। लेकिन ये जो सेंसिटिव मामलात है ना, और जो हमारे दुश्मनों के मामलात हैं, इनसे जरा दूर रहते हैं जी। सियासत होती रहेगी, ठीक है, अपनी एंटी बढ़ाएं जो। अच्छा ठीक, अच्छा नहीं, आई थिंक मुझे इम्तियाज सर, मुझे एक जरा मुझे ये इतना कुछ एनालाइज करने के लिए इम्तियाज साहब, सारी बातों सर 2 बातों का मुझे जरा इसको एनालिसिस दीजिएगा। खुरम साहब की बात अपनी जगह, हुमायूं साहब की बात अपनी जगह, नवाज शरीफ साहब की तकारीर के ऊपर तनकीद आई, वो तनकीद अपनी जगह मौजूद है। जो बात की गई है मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख़ास तौर पर, या जो अयाज सादिक साहब ने बात की है, अयाज सादिक साहब ने अपनी जो क्लैरिफिकेशन है उसमें भी कहा है कि नहीं, मैंने तो शाह महमूद साहब की बात की, मैंने तो फ़ौज का नाम भी नहीं लिया। तो इसे क्यों घसीटा जा रहा है? इसको फ़ौज के इदारे ने बहुत महसूस किया है स्टेटमेंट को, और इसके ऊपर बयान दिया है
اتنا فارمل پریس کانفرنس ہوئی ہے، کیا اس میں کوئی گنجائش ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن کچھ اور ہو سکتی تھی؟ شاید بہت زیادہ ہم اوور سینسٹیو ہو گئے ایاز صادق صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد؟ نہیں دیکھیں، میں اب دو سیاسی جماعتوں کے درمیان پھنس گیا ہوں، اور مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ آپ ایک غلطی کو، وہ کہتے ہیں نا ٹو رانگز ڈونٹ میک ون رائٹ، یعنی ہمارا یہ وتیرہ بن گیا ہمارے سیاسی دوستوں کا کہ اب چونکہ عمران خان صاحب نے کچھ کہا ماضی میں، لہٰذا وہ سامنے آ جاتا ہے ایک ڈیفنس کے طور پہ کہ جی اگر ایاز صادق صاحب نے یہ کہہ دیا تو کون سی بری بات ہو۔ میں آئی تھنک ہمارے جتنے بھی سیاسی، ہمارے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ somehow ان چیزوں سے میرا خیال نکلیں۔ آپ میں جو ایاز صادق صاحب نے جو کہا وہ بڑا ایک کیلکولیٹڈ موو تھی، بڑا انہوں نے نپا تولا ایک بیان دیا، اور اب ان کو میرا خیال ہے یہ مان لیتے وہ اگر کہ ہاں جی ان سے یہ غلطی ہوئی تو وہ بڑے، ان کا قد بڑھ جاتا، لیکن اس کے اوپر اب یہ لیپا پوتی کرنا کہ وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، ان سے پہلے بہت بڑی باتیں ہوئی ہیں، یہ تھوڑی نامناسب سی بات ہے میری ہے۔ میں آپ یقین کریں انہی کے ایک بہت قریبی نواز شریف صاحب کے ساتھی ہیں، بڑے طویل قصے کی ان کی رفاقت ہے، گزشتہ روز میری ان سے ملاقات ہوئی، وہ بھی بڑے پریشان تھے کہ اس قسم کا بیان نہیں دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں خود بھی بڑی اہم پوزیشنز پہ رہا، میرے دل میں بھی بڑے راز ہیں، لیکن اگر میں نے وہ راز اس طرح پبلک میں اگلنے شروع کر دیے تو پھر میری کریڈیبلٹی، میرا اعتماد کہاں گیا؟ تو جو اہم پوزیشنز پہ لوگ رہے، جیسے خرم صاحب کے بھی بڑے دل میں باتیں ہوں گی، ڈیفنس منسٹر رہے، دوسری وزارتیں بھی ان کے پاس رہیں، تو وہ اس نوعیت کی جو یہ بڑے ہم سیاست کو بڑے لو لیول پہ لے آئے ہیں، یعنی یہ کہہ دینا کہ چونکہ حکومت یہ کر رہی ہے اس وجہ سے ہم وہ بات کر رہے ہیں، اس میں جائز ہیں وہ بات کرنے میں جس کا براہ راست اثر پاکستان کی ریاست پہ آ رہا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے کانفلیٹ کر دیا ہے شخصیات کے مسائل کو ریاست کے مسائل کے ساتھ، وہ بطور پاکستانی میرے لیے بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ اس میں آپ یقین کیجئے جس دن ایاز صادق صاحب نے یہ بات کی ہے، میرا خیال 28 اکتوبر کی بات تھی، اس دن پورے انڈیا میں میڈیا میں ایک جشن کا سما تھا، ایک سے ایک بڑھ کے چیخ کے وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے یہ اسمبلی کے سپیکر، سابقہ سپیکر نے یہ کیا بات کہہ دی ہے۔ اور اس میں اول تو مجھے 100% یقین ہے کہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو بات منسوب کی گئی وہ اس طرح نہیں تھی جس طرح ایاز صادق صاحب نے اس کو بیان کیا، لیکن اگر تھی بھی تو پھر قومی اسمبلی کے ایک سابق سپیکر کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ وہ اس قوم کی خاطر، اس ملک کی خاطر، جس ملک نے ان کو اتنی بڑی کرسی پہ بٹھایا تھا، وہ یہ بات نہ کرتے، بدقسمتی سے انہوں نے یہ کر دی۔ اب خواہ مخواہ اس کے اوپر اس کو کور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میرا خیال ہے سیدھا سادہ اگر وہ اس پہ تھوڑا بہت اپالوجائز کر لیتے وہ شاید بہتر ہوتا، بجائے اس کے کہ اس کی مختلف توجیہات پیش کی جا رہی ہیں۔